بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کئی واقعات ہوتے ہیں جو کہ تاریخ پر اپنا گہرا نقش چھوڑ جاتے ہیں، جن کی خبریت جو ہے وہ بظاہر 1 یا 2 دن کی ہوتی ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو جاتے ہیں وہ واقعات. ان کی بہت سمبولک سگنیفیکنس ہوتی ہے. آج دنیا کی تاریخ کا، ہمارے خطے کی تاریخ کا یقیناً ایک ایسا دن تھا. پڑوسی ملک ہے، بنگلہ دیش ہے. شیخ مجیب الرحمان علامتی حیثیت رکھتے تھے، ایک فادر فگر. حسینہ واجد وزیر اعظم بنگلہ دیش، سابق حکمران بنگلہ دیش، طویل عرصے تک بنگلہ دیش میں حکمرانی کی. پھر اس کے بعد مظاہرے ہوئے، طویل مظاہرے ہوئے، اس میں ہلاکتیں ہوئیں. بالآخر ان کو ایک ڈرامائی انداز میں، بالکل فلمی انداز میں راتوں رات لٹرلی وطن چھوڑ کے جانا پڑا، بھاگنا پڑا. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب وہ بھارت کی پناہ میں ہیں. لیکن آج ہوا کیا ہے پیچھے بنگلہ دیش میں؟ آج 17 نومبر کو بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت نے حسینہ واجد کو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی ہے ان کو. یہ فیصلہ ان کی ایبسنس میں کیا گیا، وہ موجود نہیں تھی ظاہر ہے، کیونکہ وہ گزشتہ سال سے بھارت میں جلا وطن ہے. یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا بہت اہم موڑ ہے. 2024 کی عوامی بغاوت سے جو واقعہ شروع ہوئے تھے ان کی یہ ایک کنٹینیوشن ہے. ان پر الزامات کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو دبایا، الزام یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا پر اپنا کنٹرول قائم کیا، الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو جوڈیشری تھی اس کو اپنے حق میں استعمال کیا، انہوں نے احتجاج کو دہشت گردی کا رنگ دیا، فورس کا استعمال کیا، ہلاکتیں ہوئیں. ان کا رد عمل کیا ہے کہ انہوں نے بھارت میں اپنے حامیوں سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو نئی حکومت ہے تو بالکل غیر آئینی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اس بات چیز کو بالکل یعنی رد کیا ہے. لیکن ہم پروگرام کے ذرا آخری حصے میں آگے جا کے بات کریں گے متعلقہ شخصیت سے، جانیں گے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے سزا جو ہوئی ہے، اور اس بات کا کتنا امکان ہے کہ واقعی کیا بنگلہ دیش کو یعنی بھارت مجبور ہوگا کہ وہ بنگلہ دیش کی حکومت کے مطالبے پر حسینہ واجد کو حوالے کرے. کیا واقعی پھانسی کی سزا ہوگی؟ اس کی ایک علامتی حیثیت ہے. اس سب پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. آتے اپنی دوسری سٹوری پر، اور وہاں پہ 2-3 سٹوریز ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو آغاز کریں گے، ایک تو آج آزاد کشمیر میں بالآخر نئے وزیر اعظم آ گئے. حلف اٹھانا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فریال تالپور صاحبہ بھی پہنچ گئی ہیں. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت آزاد کشمیر پہنچ رہی ہے یا پہنچ گئی ہے، تاکہ وہ کل حلف برداری کی تقریب میں حصہ لے گی، اور آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے گا. اور جو وزیر اعظم تھے انوار الحق، وہ اب سابق وزیر اعظم ہو گئے. بڑی اس میں ایک دلچسپ کہانی بھی ہے، ایک کھچڑی بھی پکی ہوئی ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے ایک وزیر اعظم تھے پھر وہ پوری ایک لمبی ایک کہانی ہے. تو بہرحال آزاد کشمیر میں اب نئی حکومت آ گئی ہے. دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ باتیں تھیں جب نئے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا تھا نومبر کے مہینے میں وہ کوئی ایک بڑی تحریک چلائیں گے. یہ باتیں زیادہ زور پکڑ گئی جب نئے وزیر اعلیٰ ہے جناب سہیل آفریدی صاحب. لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو نومبر کا مہینہ تو تقریباً گزر گیا، 17 دن گزر گئے. سو وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ نومبر میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر اتنی بڑی کوئی موومنٹ چلنی ہوتی تو 17 تاریخ کو کم از کم آج اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہوتی، تو ہی اگلے 8-10 دنوں میں کچھ ہوتا. پھر آگے تو دسمبر ہے، سردیاں ہیں، احتجاجی تحریک کے موافق موسم ہے یا نہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو بہرحال ہم ان سمیت کچھ چیزوں کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی پہلی سٹوری یعنی کہ اسی متعلق بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل سپوکس پرسن ہے یعنی کہ سیکرٹری انفارمیشن جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے اگر یہی بتا سکیں کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پلان میں اسلام آباد مارچ یا کچھ بھی ایسا جو 26 نومبر طرز کا ہو، وہ کوئی پلان میں فی الحال نہیں ہے کم از کم نومبر کے مہینے میں آگے بھی، کیونکہ ظاہر ابھی تک تو کوئی اعلان بھی سامنے نہیں آیا. اور ظاہر سوال کا پس منظر وہی جو میں نے عرض کیا کہ سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ باتیں بہت ہو رہی تھیں کہ بس اب کسی بھی وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اعلان کرے گی ایسا کچھ. دیکھیں وسیم بھائی، بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اے پی کے اندر جلسے اور پھر آئی ایس ایف کے یوم تاسیس پہ جو خطاب کیے اور جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو موبلائز کیا ہے ود ان دا پروونس، اس حوالے سے تو نظر آتا ہے کہ ہی از ریڈی فار موبلائزیشن. بٹ انہی تقریروں کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کوئی کال نہیں دیں گے تو وہ ہی از ویٹنگ فار دیٹ کال. آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب اندر سے بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ اب احتجاج کے حوالے سے چیزیں جو ہے ان کو محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں گے ہمارے لوگوں کے ساتھ. دونوں ہی اپوزیشن نامینیٹڈ ہیں. وقاص صاحب کی آواز مجھے آ نہیں رہی ہے، آواز بڑھائیے گا ذرا، اسٹوڈیو میں نہیں آواز آ رہی. جی وقاص صاحب. جی سو فار سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے یا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے یا جنید اکبر صاحب کی طرف سے یا بریسٹر گور صاحب کی طرف سے ابھی تک نومبر کے
وقاص آپ ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں, میں آپ کی آواز بالکل نہیں سن پا رہا ہوں, مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کر لیتے ہیں شیخ وقاص صاحب کو تاکہ ہم ان سے ان کی رائے اس حوالے سے جان سکیں. مین وائل چلیں آپ یہ دیکھ بھی لیجئے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری صاحب, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کے پی گورنمنٹ, سہیل آفریدی صاحب اور ان کا, تو طلال چودھری صاحب نے کیا کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے, وہ کیا ہے ذرا بھی دیکھیے. سی ایم کے پی جس کام کے لیے آئے تھے انہیں بتا دیا گیا ہے, اگر وہ جو وزارت اعلیٰ کے پی ہے وہ کریں گے, اس حلف کے اندر رہیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. اگر کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو وفاقی حکومت آئین کے مطابق بہت ساری جو آپشنز ہیں ایکسرسائز کرے گی. ٹھیک, پھر ہمیں بریک لے لیتے ہیں میرا خیال ہے, اور پھر بریک کے بعد دیکھتے ہیں اگر شیخ وقاص اکرم صاحب سے ہماری بات. خوش آمدید کہتے ہیں, آئی ہوپ کہ ہم وقاص صاحب کو سن پائیں, وہ تو ہمیں سن پا رہے ہیں, لیکن وقاص صاحب سارا کمپلیٹ کیجیے گا کہ آپ بتا رہے تھے ان کو آئے سہیل آفریدی صاحب اور سارا پس منظر, اور سوال میرا یہی تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کسی احتجاجی تحریک کا اعلان کا ارادہ رکھتی ہے. آپ نے کہا جب تک قائد سے ملاقات نہ ہو, اور فرض کر لیجئے, میں سوال کو آگے بڑھا دیتا ہوں, کہ اگر ملاقات نہیں ہونے دیتے اور ان کو گائیڈ لائن نہیں مل پاتی ایز اے رزلٹ, تو پھر یہ انتظار کب تک رہے گا, کیا کریں گے؟ بس یہ فیصلہ جو ہے اب سہیل آفریدی صاحب نے خود کرنا ہے. پارٹی میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور ٹی ٹی اے پی کی جو قیادت ہے انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا, یہ حکومت تو پھر آپ کو اگلے کئی مہینے خان سے نہیں ملنے دے گی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر آپ لوگ خان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے, اور اس کا جواب یہی ہے کہ اگر یہ حالات کچھ دنوں تک اور ایسے ہی رہتے ہیں تو پھر دین دے ول ہیو ٹو میک دا ڈیسیژن آن دیئر اون, اور پھر یہ فیصلہ خود کریں گے, کیونکہ لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر پا رہا, اور بڑا پریشر ہے پارٹی پہ بھی, پارٹی کے ذمہ داران پہ بھی, چیف منسٹر پہ بھی, سب لوگوں پہ, کہ آپ جو ہے وہ کوئی موبلائزیشن جو ہے اس کو ڈیزائن کریں. نوٹڈ. اور سر یہ آپ نے وزیر مملکت برائے داخلہ کا بیان سنا ہے جس میں وہ کہا کہ انہوں نے کہا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا یہ سی ایم صاحب کو کہ آپ تعاون کریں گے تو آپ وزیر اعلیٰ رہیں گے, نہیں کریں گے تو پھر وفاق اپنے ایکشنز لے گا. کیا ایگزسٹینشل کرائسس بھی ہے اس وقت کے پی گورنمنٹ کو؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. آپ کو ان کی گفتگو سے یا چیف منسٹر کی ٹون سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی دھمکی دی ہوگی اور اس دھمکی کی وجہ سے وہ تھم گیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا اس قسم کی کوئی بات ہے. اور دوسرا, طلال چودھری صاحب کی گفتگو کو میں اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ منسٹر جو ہیں وہ منسٹریوں میں کس لیے رکھے جاتے ہیں, اصل میں ان کا کیا کام ہوتا ہے, تو ان کی بات کو آپ زیادہ سنجیدہ نہ لیا کریں. بات بڑی واضح ہے. واوڈا صاحب کی بات کو سنجیدہ لیتے ہیں آپ, چونکہ انہوں نے بھی, ان کی بھی ٹون چینج ہوئی, وہ کہتے جی انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں آفریدی صاحب نے, اور ویسے اچھے اقدامات کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے, پھر سلسلہ آگے چلتا رہے گا. دیکھیں, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ان امینڈمنٹس کے بعد لوگوں کی جو ٹونز تبدیل ہوئی ہیں, یہ موسمی حالات دیکھ کے لوگ اپنی طبیعت تبدیل کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی مناسب بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جس قسم کی دھمکیاں یہ لوگ دے رہے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں بعد میں آ کے گلے پڑ جاتی ہیں؟ سدا بادشاہی میرے صرف اللہ کی ہے. اور ذہن میں یہ لوگ رکھ لیں کہ 26 میں بھی جو انہوں نے آئینی اقدامات کے اور 245 کے نام پہ جو قتال کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی حکومت ہے تو ان کے گلے نہیں پڑ رہا؟ کیا ان کے گلے نہیں پڑے گا؟ درخواست پڑی ہے عدالت کے اندر. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ذرا بہت آئیڈیل ریسیپشن بھی ہم نہیں لے پا رہے تھے, بٹ یہ کہ آپ کا موقع پہ سوال آ گیا. تھینک یو ویری مچ شیخ وقاص اکرم صاحب, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آج پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کراچی آئے ہوئے تھے, اور کافی حوالے سے بات کی, تو ہم ذرا اس متعلق بھی, اور بطور مجموعی سیاسی منظرنامے پہ بھی ذرا ہم متعلقہ شخصیت سے بات کریں گے. ان کو ریسیو کیا یہاں پہ جو وزیر ریلوے ہیں, فیڈرل منسٹر فور ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب نے. کراچی سرکولر ریلوے کا پھر سے بحالی کا اعلان کیا ہے جناب شہباز شریف صاحب نے. کینٹ اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, اس حوالے سے وہ آئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ان سے کہا کہ اگر یہ آگے ایک سکھر سے حیدرآباد موٹر وے بن جائے تو بڑا سہارا ہو جائے گا. کراچی سے لے کے روڑی تک کی سڑک کا انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہوگا. اور اس متعلق اور کئی اور حوالوں سے ہم ذرا بات کرتے ہیں. بطور مجموعی سیاسی منظرنامے میں بھی فیڈرل منسٹر فور ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا, بڑی
اچھی بات ہے کہ چلیں کراچی میں بھی کچھ اگر یہاں پہ ٹرینز کا اور اسٹیشنز کا اور اس کا کچھ حال بہتر ہوتا ہے, معاملہ بہتر ہوتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ آئے, آپ نے بھی سارا کیا, پی ایم صاحب بھی آئے. اور سر اگر میں اسپیسیفک سوال بھی پوچھ سکوں کراچی سرکولر ریلوے کا, چونکہ پی ایم صاحب نے بات کی اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ریلوے سے متعلق اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور ہم نے بچپن سے ہی سن رہے ہیں کے سی آر کراچی سرکولر ریلوے. وزیر اعظم صاحب نے اندیا تو دیا ہے کہ اس حوالے سے کام آگے بڑھے گا, جلد مکمل بھی ہوگا. کچھ آپ ٹائم لائن دینے کی پوزیشن میں ہے, چونکہ ہم تو سنتے ہی آتے ہیں بس کہ کراچی سرکولر ریلوے بنے گا, یہ ہوگا. دنیا کے شاید کم ہی ممالک ہوں جو اتنے بڑے ہوں جتنے بڑے کراچی ہیں اور ریلوے کے یا کسی ذریعے سے کنیکٹڈ ہی نہ ہو کوئی جو شہر. پہلی بات تو یہ ہے بدامی صاحب کہ میں نے وعدہ کیا جب لاہور میں ہم نے اسٹیشن اپ لفٹ کیا, اپ گریڈ کیا, تو ہم نے کہا کہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ کراچی کو کریں گے. کراچی کے لوگوں کی بہت ڈیمانڈ, جب بھی میں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جاتا تھا تو کراچی کا پیسنجر جتنا بھی ملتا تھا وہ کہتا تھا جی کراچی کب کریں گے. صحیح. تو میں نے کہا کراچی انشاءاللہ ہم سون کریں گے, لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. یہ کراچی کینٹ میں کل آپ جائیں جا کے دیکھیں, دونوں پلیٹ فارم کے اوپر جو کینٹ کے دونوں پلیٹ فارم ہیں ود ان 60 days جو ہے وہ اتنی چینجنگ آئی ہے کہ انشاءاللہ آپ کراچی کے لوگ اگر 1 گھنٹہ لیٹ 2 گھنٹے لیٹ بھی ہوتی ہے ٹرین تو سکون کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں گے. بیٹھنے کے لیے جگہ بن گئی ہے ان کے لیے, اور اس کے علاوہ پورا اسٹیشن ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا, یعنی ڈی وی ایم مشینز وہاں پہ ہیں, اس کے علاوہ اے ٹی ایم مشینز ہیں, پی او ایس مشینز ہیں, اور اکانومی کی ویٹنگ ایریا ہو, فیملی ویٹنگ ایریا ہو, سی اے پی لاؤنج ہو, تمام ایئر کنڈیشنڈ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق لگ گئے ہیں. سرکل ریلوے کی بات کی ہے, آپ کو میں تھوڑا سا یہ وضاحت بھی کر دوں کہ سرکل ریلوے جو ہے وہ اب صوبے کو تقریباً ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے کہ صوبہ جو ہے اس کے اوپر یہ بنا سکتا ہے. اس کی طرف سے ہماری طرف سے اجازت بھی ہے, یہ سبجیکٹ اب صوبائی ہے, لیکن کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آج مراد علی شاہ صاحب نے جو پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ اس کو سی پیک میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا شامل کرنے کے لیے, تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے آئیڈیل ریلیشنز ہیں سندھ کی حکومت کے ساتھ, اور اسی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہونے والی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جائیں گی. اور کس حد سیم گوز فور سکر حیدرآباد موٹر وے کراچی روڑی کا راستہ نہیں, انہوں نے ایک اور بات جو کی وہ کراچی روڑی ٹرین کے اس کی ٹریک کی بات کی, جو میں نے بھی کی, جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی, کہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائرٹی رکھی ہے کہ ML1 کیونکہ اگر پارٹس میں بنتا تو آج تک بن چکا ہوتا بدامی صاحب, اور میں نے یہی کیا کہ ہم پارٹس میں بنانا شروع کریں تاکہ کم از کم آگے بھی اگر پنجاب گورنمنٹ پنڈی اور اسلام آباد کے راول پنڈی اور لاہور کے درمیان بنانا چاہتی ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے گا. لیکن ابھی کراچی اور روڑی کے درمیان وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا, ہمیں ہدایات دی, کیونکہ یہ کراچی روڑی جو ہے یہ ریلوے کا دل ہے, یہ مین آرٹری ہے, تو اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $2 بلین کا جو لون ہے وہ اس کی اپروول نزدیک ہے, جو ہم 2026 جون یا جولائی میں ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ گراؤنڈ بریکنگ کروائیں گے. اور اس سے ہمارا ML1 یہ صرف ML1 کو نہیں راستہ جاتا, یہ ML2 کو بھی یہیں سے راستہ جاتا ہے, ML3 کو بھی یہیں سے راستہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ یہ کراچی آئے تو میں ذرا اس متعلق کے سوال پوچھ لوں. ظاہر ہے MQM بھی یہاں کی ایک نمائندہ جماعت ہے, سندھ کی اور شہری سندھ کی بھی, وہ شکوہ کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے مطلب پریس کانفرنس میں کہا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے سابق میئر بھی رہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جی ہمیں کہا تھا 26 میں بھی آسرا دیا تھا, 27 میں بھی دیا تھا کہ جناب بلدیاتی انتخابات سے متعلق بھی جو کچھ MQM کی جو تجاویز ہیں ان کو ترمیم میں شامل کیا جائے گا. 26 میں بھی نہیں ہوا, 27 میں بھی نہیں ہوا, 28 میں ہو جائے گا پاسی صاحب, یا بس ابھی ایسی فی الحال MQM نہ ہی سمجھے وہ بلدیاتی انتخابات کے نہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نہیں کیبنٹ کے اندر واضح طور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں جو 26ویں میں نہیں ہوئی تھی وہ 27ویں میں ہو گئیں, جو 27ویں میں نہیں ہوئی وہ 28ویں میں ہو جائیں گی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بالکل بات غلط ہے کہ کوئی لارا دیا گیا ہے یا کوئی ایسی, لیکن کنسنسس پیدا کرنا. پرائم منسٹر دیکھیں, پرائم منسٹر تو 17 پارٹیز کو بھی PDM کی گورنمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلے تھے, اور 16 مہینے کی حکومت میں.
تو اب تو تمام اتحادی ایم کیو ایم بھی ہمارے الائز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں, تو وہ ایک تدبر کے ساتھ جو بھی بات کرتے ہیں اور حکمت کے ساتھ, لیکن وہ کسی کو لارا نہیں دیتے, کسی کو جھوٹ نہیں کہتے اور کسی کے ساتھ مکر اور فریب سے کام نہیں لیتے. لیکن یہ بیان آن ریکارڈ ہے عباسی صاحب سینئر منسٹرز کا کہ 2024 کے کہ ایم کیو ایم کو آگے کہا تھا کہ ہم اگلی ترمیم میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کی چیز کو شامل کریں گے, لیکن وہ نہیں ہوا نا, 27 سے تو آ گئی. دیکھیں بلدیاتی جو سسٹم ہے, نظام ہے, میں تو اس کا حامی ہوں جی. ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, جلد از جلد ہونا چاہیے, اور اس طریقے سے لوگوں کو گلی محلے میں جا کر ان کے ایشوز کو حل کرنے والا اس کا نمائندہ ملنا چاہیے. یہ عنقریب انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اب بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کبھی خواب میں بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. آج پاکستان پوری دنیا کے اندر فخر کے سر بلند کر کے چل رہا ہے, تو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے شکست بھی تو دی ہے نا بادامی صاحب. تو وہ بھی کوئی نہیں مانتا تھا, آج دنیا ماننا شروع ہوگی. کوئی یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ ہندوستان جیسا اس ریجن کا اپنے آپ کو مہاتما کہنے والا جو ہے وہ آج اکیلا کھڑا ہے, اور پاکستان جو ہے کبھی رشیا پاکستان کی طرف لپک رہا ہے, کبھی یو ایس اے, کبھی مڈل ایسٹ, کبھی سینٹرل ایشیا. آپ دیکھیں یورپی یونین, ہر جگہ کے اوپر جو ہے اس وقت پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. اوکے, اب یہ بھائی صاحب ذرا سیاسی صورتحال پہ بھی بتا دیجئے. ابھی ہمارے ساتھ تھے سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے, ہم نے ان سے پوچھا, چونکہ یہ سنی تھی کہ پی ٹی آئی پچھلے نومبر کی طرح اس نومبر پر میں بھی اسلام آباد کی طرف کوئی احتجاجی مارچ کرے گی. ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہے. پی ٹی آئی کو ایک چیلنج کے طور پہ ابھی بھی آپ کی پارٹی سمجھتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کافی چیزوں پہ اب کیسے بھی کر کے کنٹرول پا لی اور اب کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. پی ٹی آئی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دھمکی سے, بدماشی سے, بلیک میلنگ سے نہ حکومتیں چلتی ہیں نہ حکومتیں گرتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک ایٹامک پاور ہے, پاکستان ہے. یہاں آپ دوسرے دن کہتے ہیں جی ہم نے اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا ہے, اسلام آباد پہ جا کے اور آپ ڈنڈوں سے اور سرکاری جو آپ کے پاس مشینری ہے اس کو ساتھ لے کے کے پی کے سے چلتے ہیں, اور آ کے جو ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سٹیشنز کو, میٹرو سٹیشنز کو توڑتے ہیں, درختوں کو آگ لگاتے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں. یہ اجازت اب نہیں دی جائے گی کسی کو بھی نہیں. پیسفل رہ کر اگر آپ نے سیاسی اپنی سرگرمیاں کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے, لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ میں لشکر کشی کروں گا اور میں جا کے حملہ آور ہوں گا پاکستان کے کیپٹل کے اوپر, تو یہ پہلے جیسے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے ری ایکشن آئے گا. آپ اجازت نہیں دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بات چیت کا, اگر وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اپنے رویے میں تبدیلی لائیں, اگر وہ کرتے ہیں تو حکومت کو کسی قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہے؟ ہم نے تو بہت دفعہ کہا, ہم نے تو کہا, لیکن ان دیکھیں نا وہ تو میں نہ مانوں والی بات ہے. وہ تو دیکھیں وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بہت ساری بددعاؤں سے حکومت گرانا چاہتے ہیں. تو بددعاؤں سے تو حکومتیں نہیں گرتی نا. حکومتیں تو آپ کی بہترین حکمت عملی سے, آپ کی بہترین تدبر والی سیاست کی بنیاد کے اوپر دوسری حکومت کو آپ گرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جناب علی کے پاکستان اور افغانستان جو ہے اس کی جنگ ہو, وہ دہشت گردی عروج پہ ہو, تو پاکستان میں انارکی ہو, فساد ہو, تو میں باہر آ جاؤں, یا خدا نہ خواستہ ہندوستان نے حملہ کیا تو آپ نے کہا یہ اب دوسرا گال بھی آگے کر دیں گے, تو اس کا جواب جب بڑا بھرپور گیا پھر ان کی ہاں خاموشی چھا گئی. پھر یہ کہا کہ فلاں جگہ پہ فلاں ملک کے اندر کوئی پریزیڈنٹ بنے گا تو پھر ہم باہر آ جائیں گے. باہر آپ کو پاکستانی عدالتوں نے لے کے آنا ہے, آپ کو بددعاؤں نے نہیں, کسی نے نہیں, اور نہ ہی پاکستان کسی سے جھکنے والا ہے نہ ہی دبنے والا ہے. یہ سیاست جو اسی متعلق سوال ہے کہ جس طرح آج آپ گئے نا, پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, سی ایم سندھ بھی تھے, سندھ کے وزراء بھی تھے, اچھا منظرنامہ تھا. حالانکہ ظاہر ہے آپ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں, وہ حکومت کے ساتھی بھی نہیں ہیں آپ کے, اچھا تعلق ہے لیکن بہرحال حکومت کے ساتھی نہیں ہیں. پچھلے دنوں تو بڑی سخت بیان بازیاں ہو رہی تھیں, مریم بی بی بات کر رہی تھیں, وہاں سے شرجیل میمن صاحب جواب دے رہے تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, آج باقی وزراء جواب دے رہے تھے, پھر بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنایا نا.
ایسا ہی اختلافات کے باوجود ورکنگ ریلیشن شپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک صوبے میں ان کی بھی حکومت ہے، یعنی کہ جب آپ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں عوامی فلاح کے منصوبے کے لیے، تو کے پی کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ان کو تو دھمکیاں لگا رہے ہیں. آج بھی طلعت چودھری صاحب نے کہا کہ اپنا رویہ نہیں بدلا تو پھر آپ سی ایم بھی رہیں گے نہیں رہیں گے. ایک سوال ہے. نہیں آپ دیکھیں نا وہ سی ایم کے الفاظ جو دیکھیں کہ جو ادا کیے گئے، جب انہوں نے کیا کہا افواج پاکستان کے متعلق، وہ جو مساجد کے حوالے سے جو بات کی گئی، ان کے شہداء کے لواحقین پر کیا گزری ہوگی. بدامی آپ تو جانتے ہیں کہ وہ ماں جس نے اس ملک کے لیے اپنا بچہ، جوان بچہ قربان کر دیا، وہ بیوہ جسے ابھی شادی کو 6 ماہ بھی ہوئے تھے یا سال ہوا تھا، اس نے اپنا ہسبینڈ جو ہے اس ملک کے لیے قربان کر دیا. وہ بچہ، وہ بیٹی، وہ بیٹا، وہ کیا مجھے بتائیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے یہ بیانات دیے؟ خدا کا خوف نہیں آیا؟ ان کی ٹانگیں کانپی نہیں؟ ان کے بدن کانپ نہیں کیا اس بنیاد کے اوپر کہ اپنے شہیدوں کے اوپر یا اپنی افواج کے اوپر ایسی بات کرنا؟ اور یہ کہنا کہ دہشت گردوں سے بات کرو، یہ کہنا کہ اس ملک کے ساتھ بات کرو جو ملک آپ پہ ڈیلی یہ کہتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے، اور 25 کے قریب تو ان کے ہاں وار لارڈز ہیں. جو دیکھیں میں ایک بات پوری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی انڈسٹری بیس کرتی ہے نا انڈسٹری کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، اسی طریقے سے افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ دہشت گردی کے اوپر بیس کرتی ہے. وہ پیسہ لیتے ہیں ہندوستان سے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 22 ان کے لوگ ہیں، ان میں سے 16 لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کا انتظار کیش کر رہے ہوتے ہیں جو ہندوستان سے ملتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ خود کچھ بمبار تیار کر کے پاکستان میں بھیجتے ہیں. ابھی دونوں واقعات میں جو اسلام آباد میں بھی ہوا ہے اور دوسرا جو یہ وانا کیڈٹ کالج میں ہوا ہے، سبق وانی تھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر آپ ان کے خلاف صفحہ آرا ہونے کی بجائے آپ اپنے ان شہداء کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر اگر آپ تانا زنی کریں گے تو یہ تو اجازت نہیں دی جائے گی نا. ہاں بلوچستان کی حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان ریلوے کے ساتھ، پنجاب حکومت کھڑی ہے، سندھ حکومت کھڑی ہے، تو اب میں جاؤں گا کے پی کے پاس کہ آپ اپنے، یہ تو بدقسمتی ہے کے پی کے لوگوں کی کہ آج وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، جو آج ہیلتھ کی صورتحال ہے، جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے، جو کرپشن کی صورتحال ہے، وہ عروج پہ ہے. اس کی طرف دھیان دینے کی بجائے بندہ اٹھتا ہے وہاں سے آ کے ڈیلا جیل کے باہر بیٹھ جاتا ہے. اچھا آج 80% لوگ تو کے پی کے میں 1 منٹ لیتا ہوں، کے پی کے 80% لوگ تو راول پنڈی میں آ کے علاج کروا رہے ہیں، جو ہاسپٹلز بنے ہیں، جس کو پنجاب حکومت لک آفٹر کر رہی ہے ان ہاسپٹلز کو. تو آپ اپنا کام کریں نا، اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے آپ آئیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، اور جو لوگ ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو ان پہ تو ہم آپ کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے، نوٹڈ. بھائی صاحب ذرا اسی دوران یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ذرا اس پہ آپ تجزیہ دے دی. ابھی ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اتفاق سے بات کر رہے تھے نا 5 منٹ پہلے. تو یہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی، ابھی بالکل تازہ ترین خبر ہے ابھی جب میں آپ سے بات کروں اس دوران کی، کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے، اور جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترامیم کی گئی ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور قانون سے متصادم قرار دے دیا ہے. خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نہیں کروا سکتا، یہ ہے اس فیصلے کا متن. اور انتخابات کے لیے ڈی آر او، آر او اور دیگر عملہ تعینات کرنا الیکشن کمیشن کا ہی اختیار ہے. الیکشن کمیشن اپنے افسران عدلیہ یا انتظامیہ میں سے تعینات کرے گا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سرکاری افسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا. آپ کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ آپ ظاہر حکومتی عہدیدار بھی ہیں، آپ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی بھی ہیں. دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا یہ بات صرف پنجاب کی ہو رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی؟ اسلام آباد کی ہو رہی ہے اس وقت پریسائزلی. اسلام آباد کی ہو رہی ہے. تو اسلام آباد اگر دیکھیں، میں نے تو کہا کہ لوکل باڈیز ہونا چاہیے، اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے. اب کس قانون کے تحت ہونا چاہیے الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے، یا جنہوں نے ترمیم کیا وہ بہتر جانتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ بھی نکل آئے گا تھوڑے دنوں میں. یا کوئی عدالت کا سہارا لیا جاتا ہے، یا الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیجن لیا اسی پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، یا پھر مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن ایک بات پرنسپلی میں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے، بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں، اس سے ہمیں کسی طور پہ بھاگنا نہیں چاہیے.
اور یہ آپ مانتے ہیں نا بھائی صاحب، جو ماننے والی بات مانی تھی کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، کہ بہرحال یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی، جس میں آپ کی بھی شامل ہے بدقسمتی سے، یہ ایک روش رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اتنے زیادہ متحرک نہیں ہوتے جتنا ان کا زور عام انتخابات پر ہوتا ہے. اور ایک سے زائد مرتبہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی الیکشن کمیشن، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ وہ کہہ رہی ہوتی ہے، پھر کہہ رہی ہوتی ہے، پھر کہہ رہی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس پھر بعد انہیں خاصے الیکشن کروانے پڑ گئے گورنمنٹ کو. یہاں سندھ میں بھی یہ حال ہے، پنجاب میں بھی اور باقی جگہوں میں. 2015 میں ہم نے 2015 میں الیکشن ہوئے تھے نا، بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہم نے کروائے. ہمارے میئر منتخب ہوئے اور دھڑلے سے ہم نے اس میں حصہ لیا. بلکہ راول پنڈی کی تو 46 میں سے 40 پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی. تو ہمیں تو اس سے کوئی کسی قسم کا بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہم بھاگے ہیں کبھی. ٹھیک ہے، مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے نا، تو میں ذرا جو ہمارے کورسپونڈنٹ زاہد مشوانی صاحب ان سے اس فیصلے کے حوالے سے مزید ڈیٹیل بھی لے لوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. زاہد صاحب بتائیے گا، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، یہ جو فیصلہ ہے پریسائسلی اسلام آباد کے حوالے سے آیا ہے، اور اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کوئکلی بتا دیجیے گا ہمیں. اسلام آباد کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا یہ اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا. آپ دیکھیں، پنجاب میں اور اس کے ساتھ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مقررہ جو وقت تھا وہ اس میں بہت تاخیر ہو چکی، اور بار بار وزارت داخلہ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے یاد دہانی بھی کرائی گئی کہ اسلام آباد میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے. بلدیاتی انتخابات اور پنجاب میں بھی یہی معاملہ تھا اسلام آباد کی طرح. اور اس کے بعد پھر وہ یہ چیز آئی کہ وہ بیچ میں آڑے آ جاتا ہے بلدیاتی انتخابات کا قانون، کیونکہ بلدیاتی انتخابات صوبائی معاملہ 18ویں ترمیم کے بعد ہو گیا تھا. تو اس کے بعد تمام صوبے اپنا اپنا قانون بناتے ہیں، اور بلدیاتی قوانین اسلام آباد کے جو ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ اس میں آڑے آ جاتے ہیں. اس پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سماعت کی اور ان کو بھی سنا اور فیصلہ دیا تھا، محفوظ کیا تھا. آج محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سنا دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کرائے گا، اور یہ تاخیر جو ہے یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترمیم اور جو قانون ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، اور خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکٹری لوکل گورنمنٹ نہیں کرا سکتا. اگرچہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ انتخابات جو ہیں یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے تحت ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آر اوز اور ڈی آر اوز اور انتخابی عملہ کا تعینات کرنا یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن اپنے افسران عدلیہ یا انتظامیہ سے الیکشن عملہ جو ہے وہ تعینات کرنے کا اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نوٹ. تو یہ اسلام آباد سے متعلق ہے، اس میں بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا زاہد. حنیف بھائی صاحب آپ نے اس پہ اپنا رد عمل بھی دے دیا ہے. ویسے آپ سر بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے افغانستان کے حوالے سے اور وہاں کی ساری بات کی، تو لیکن کیا ایسا ہے معاملہ جس طرح، چونکہ اگین آپ تو وفاقی وزیر بھی ہیں اور آپ پنڈی اسلام آباد کی رہائشی میں، اس لیے میں آپ سے زیادہ متعلقہ انداز سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ وزیر موصوف کا بیان آیا، وزیر دفاع کا بیان آیا کہ اسلام آباد میں گویا ساری مساجد یا اکثر مساجد یا مدارس کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں ہزاروں مدرسے غیر قانونی زمین پر بنے ہوئے ہیں. تو مطلب کہ ایسا ہی ہے کہ کیا ہر دوسرا مدرسہ وہ کوئی غیر قانونی زمین پر ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میری بدقسمتی سمجھ لیں کہ آپ نے سوال ہی مجھ سے ایسا کر دیا ہے کہ جس کا جواب میں ہر صورت دوں گا، ورنہ میں ویل لیفٹ کر دیتا. ہمارے لیے وہ قابل احترام بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں ہمارے، تو لیکن میں اس پہ ویل لیفٹ کر نہیں سکتا. دیکھیں جی، میری کوئی مسجد، میرا کوئی مدرسہ جو ہے وہ غیر قانونی جگہ پہ نہیں بنا ہوا. میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا، یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی تمام مساجد اور تمام مدارس جو ہیں وہ غیر قانونی بنے ہوئے ہیں اور غیر قانونی جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، تو اس کو پھر آپ نے ثابت بھی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ہمارے خود ہم مذہبی جذبات رکھنے والے، جتنے جذبات نہیں ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ تو ہمارے لیے اصلاح کی جگہ ہے. آپ دیکھیں، وہ جو بچہ نکلتا ہے وہ شیخ القرآن بنتا ہے، وہ شیخ الحدیث بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی، استغفر اللہ میں کہوں گا کہ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بنا ہے؟ نہیں، بالکل. یہ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، یا میں تو جب سے اس راولپنڈی اسلام آباد میں آیا ہوں میں نے اپنی مدارس کو بھی اسی طرح دیکھا، اپنی مساجد کو بھی اسی طرح دیکھا. تو میں مدارس اور مساجد کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ غیر قانونی جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، قبضے والی جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بس میرا خیال ہے اتنا کافی، غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. زیادہ کیا کہوں؟ نہیں، یہ میں نہیں کہوں گا. یہ دیکھیں، میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں اپنی بات کروں گا
اور وہ میں نے اپنی بات یہ کہہ دیا, آپ نے مجھ سے پوچھا, میں یہ تو بھائی کہہ رہا صاحب ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی تو مسجد, لیکن کوئی آپ کیا مدرسہ وثوق سے کیسے, بالکل آپ نے جو کہا مدارس ہوں, مساجد ہوں, جتنی بھی عبادتگاہیں وہ سب بڑی ظاہر قابل احترام ہے, لیکن ظاہر قانونی تقاضے تو پورے ہونے چاہیے نا. تو آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پنڈی اسلام آباد نہیں, کے میں نے کب کہا ہے, سارے جو ہے وہ قانونی مقامات دیکھیں نا, نہیں دیکھیں نا, میں نے کب کہا ہے کہ تقاضے پورے نہ ہو. آپ تو کوئی مسجد کی جگہ پیسوں کے بغیر دیے نہیں خرید سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسا ہوا کہ کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خریدے بغیر آپ کسی جگہ پہ جا کے تو بیٹھ کے تو اس کو مسجد کو بنا دیں. مطلب کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کے اوپر غیر قانونی کوئی کام نہیں کرنا, اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ تمام مساجد, تمام مدارس جو ہیں وہ قبضے کی جگہ پہ ہیں, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے غالباً کہا کہ کئی ہزاروں, یعنی اس طرح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں تاثر یہی ملا کہ جیسے سارے ہی, اور ایسا نہیں ہے. یار ہزاروں کہاں سے ہزاروں آ گئے. اب میں آپ نے مجھے الجھا دیا. میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کا آگے موقع. بہت شکریہ جناب. میں نے سینئر وزیر ریلوے پاکستان مسلم نون اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. سر بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. ناظرین, عجب اتفاق بھی ہے کہ ہمارے اگلے مہمان بھی وہ ہیں جو کراچی شہر کے, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے, دنیا کے کئی ممالک سے بڑا اس کے میئر بھی رہے. ابھی اس وقت ظاہر وفاقی وزیر ہیں, صحت کا قلمدان ہے, لیکن وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے بات کی ہے. ابھی آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کا بھی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان, یہ بالکل تازہ ترین پیش رفت ہے. معاملہ یوں ہے, تاثر یہ, اس کی تصدیق یا تردید وزیر موصوف ہی کریں گے, کہ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ چیزوں کو پروپوز کرنا چاہتی ہے, اس کا ارادہ رکھتی ہے, اور ایم کیو ایم کو الیکشن کے ٹائم بھی یہ یقین دہانی کرائے گی. تاثر یہی ہے کہ جی ہم آپ کی جو ترامیم ہے بلدیاتی انتخابات سے مطلب اس کو اکوموڈیٹ کریں گے, لیکن الیکشن ہو گیا, ترامیم میں ایم کیو ایم کی تجاویز اکوموڈیٹ نہیں ہوئی. پھر آئی آئین پاکستان کی ایک ترمیم 26ویں. اس وقت ایم کیو ایم کے پاس گئے اور باقاعدہ کہا کہ چلو ابھی تو 26ویں ہے تو نہیں ہو ابھی, لیکن ہم ابھی 26ویں پاس ہو جائے, ہم بالکل آپ نے جو کہا ہے نا بلدیاتی, اچھی بات ہے, وہ ہم کریں گے, اگلی میں کر لیں گے. یہ پچھلے سال کی بات ہے 2024, 26ویں پاس ہو گئی. اکتوبر کا بیان بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر 26ویں پاس ہو گئی پچھلے سال نومبر, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پڑھتے پڑھتے ہم 2025 نومبر میں آ گئے, 27ویں کا ٹائم آ گیا. پھر یہ آواز آئی کہ اچھا ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے, تو ایم کیو ایم, چونکہ ایم کیو ایم کے ووٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ووٹ نہ ہو تو پھر وہ سارا گیم ہی الٹ جائے, ترمیم ہی پوری نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا کس طرح ایک ایک ووٹ کتنا قیمتی تھا, سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں زیادہ. تو پھر خبر آئی کہ ایم کیو ایم نے پھر کہا ہے کہ ہماری تجاویز مانی جائیں. تو پھر یہی معاملہ ہوا کہ ان سے کہا کہ ابھی تو 27ویں میں آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, وہ 28ویں میں کریں گے ضرور. آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن اس کو کیا جائے گا. ہم ذرا وزیر جو فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ ہیں اور سینئر رہنما ایم کیو ایم کے, ان سے بات کرتے ہیں اس اور کچھ حوالوں سے. جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو فار یور ٹائم. پہلے تو بتائیے گا یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کا ٹائم ہو, پھر الیکشن کے بعد 26ویں ہو, 26ویں کا 27ویں ہو, ایم کیو ایم کو یہ تاثر یا یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کی تجاویز کو, ترامیم کو ہم شامل کریں گے, لیکن شامل نہیں کی گئی باوجود, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں وسیم بادامی صاحب, الیکشن سے پہلے نہیں, ہم نے الیکشن کے بعد جو ہے وہ حکومت میں جانے سے پہلے, جب ہمیں یہ دعوت دی گئی کہ حکومت جوائن کریں, تو ہم نے پی ایم ایل این جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی اور حکومت بنا رہی تھی, اس نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ جب بھی آئین میں تبدیلی کا ٹائم آئے گا اور ہم ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیمی بل کے اوپر ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے, جو کہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ, جب ایک سال کے بعد 26ویں ترمیم کا موقع آیا, تو پوری پی ایم ایل جو ہے پی ایم ایل این ہمارے ساتھ کھڑی تھی, اور ہم دوسرے نمبرز نہیں لے پائے. آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہمارے ووٹ اور پی ایم ایل این کے ووٹ جنہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے, وہ ووٹ مل کر 2/3 میجورٹی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے, اور اس وقت ڈیفینیٹلی اس وقت آئین میں اور زیادہ مسائل تھے, 26ویں ترمیم کے وقت نمبرز اور زیادہ ڈیفیکلٹ تھے. اس کے بعد یہ وعدہ تھا گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر کا, کہ وہ اس کو شامل کریں گے, اور ہماری وہ جو آئینی ترمیم تھی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ٹیبل ہو کر پینڈنگ تھی وہاں پہ. ابھی جب 27ویں ترمیم کا وقت آیا ہے, پی ایم نے ہمیں بلا کر کہا کہ میں اپنی بات کو آنر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے
کیبنٹ میں جب 27 ترمیم کا ذکر آیا اور پیش ہوئی تو 27 ترمیم کے ساتھ ایم کیو ایم کے پرانے اس بل کی بھی اپروول ہوئی اور وہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ جو 27 ترمیم ہے یہ پیش ہو کر سینٹ میں وہیں چلا گیا جہاں ہمارا بل پہلے پڑا تھا، وہاں جا کے کلب ہو گئی چیز، اور کلب ہو کر 2 دن اس کے اوپر جو بھی بحث ہوئی ہے اس میں تمام پوائنٹس کے علاوہ کوئی 8 گھنٹے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور بات ہوئی، ہمارے پاس نمبرز پورے تھے۔ آپ جو فرما رہے ہیں اس سے ناکامی کی جھلک جو آتی ہے۔ میں چونکہ جہاں پر رہ کر دیکھ رہا ہوں اور جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارا سفر طے کیا ہے، یہ ایک دن میں یہ کام ہونا نہیں ہے۔ آپ 70 سالوں سے غصب ہوئے حقوق مانگ رہے ہیں ان پروونشل گورنمنٹ سے اور اس کو لے کر نیچے دینا چاہتے ہیں۔ آپ 1,80,000 نئے الیکٹڈ لوگ لانا چاہتے ہیں، اس میں سے ہر 4 سالوں میں کوئی 200 کے قریب نئے لیڈران بنیں گے اس قوم میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس بات کو مان لی جائے گی؟ بات یہ تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ من و ان جو ہماری آئینی ترمیم کا بل ہے، پنجاب کی پوری اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد کے منظور کرنے والے لوگ ہم سے پہلے سے کانٹیکٹ میں پچھلے 2 سالوں سے۔ 28 میں آپ کی بات مان لی جائے گی مصطفیٰ صاحب؟ آپ اس پہ پر امید ہیں یا آپ کے خیال میں ابھی آپ نے اور سفر طے کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیے مجھے نہیں پتا اس والی بات کا، میں تو 26ویں میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بات مان، یہ سٹرگل ہے، مجھے اس پہ کوئی شائبہ نہیں ہے، میرے پاس بندوق نہیں ہے، میرے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہیں، اور ہم وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے لوگوں کو اس لائن پہ لگانا بھی نہیں چاہتے، اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی میری بات نہیں مان کر مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، آپ بالکل اس بات میں پورا پاکستان خاطر جمع رکھے۔ ہمارا تو جو حشر ہونا ہے ہمارا ہو رہا ہے، پورا پاکستان سفر کر رہا ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، پاکستان کی گراس روٹ لیول پہ چلے چھوڑ دیں کراچی کو، بلوچستان میں آپ کہتے ہیں لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، ہم بریفنگ سنتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نمائندے جا کر ایم این اے ایم پی ایس جا کر اپنے حلقے میں لوگوں کے ساتھ جا کر ٹائم گزاریں، ان کی خدمت کریں۔ ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں ایک سرے سے سفر شروع کریں تو وہ 3 راتوں میں اپنے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے۔ ایک ایم این اے، ایک ایم پی ایس 24 گھنٹے میں اپنے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے اپنے حلقے میں۔ کیسے آپ لوگوں کی آبیاری کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر اتنا اہم مسئلہ ہے جو کہ ہے بالکل ٹھیک ہے، مجھے کمپلیٹ کر لیں، مجھے 30 سیکنڈ اور اس بات کو کمپلیٹ۔ جب یہ نہیں کر پا رہے آپ، لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہوتی، یونین کاؤنسل لیول پہ لوگوں اختیارات وسائل دیتے، وہیں پر لوگوں کے پیسے مل رہے ہوتے، مسائل حل ہوتے، نہیں ہے۔ آج لوگ ہتھیار اٹھا کر محرومیوں کی وجہ سے جب پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، یہی حکومتیں جو ہے پھر فوج کو کہتی ہیں آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے اور اس سے لڑائی کرو 70 سالوں سے۔ تو اب یہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو چلا کر اور کامیاب کر کے دکھا دیں، تو اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب، تو کیا سیکیورٹی سے متعلقہ ادارے آپ کی اس بات سے متفق ہیں؟ ان کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں سیاستدان آپس میں طے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی کچھ ریئلٹیز بھی ہیں نا، لیٹس ایڈمٹ اٹ۔ دیکھیے میرے پاس تو بہت ساری ریئلٹیز کا، میرے پاس بہت سارے فرسٹ ہینڈ میرے پاس نالج ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ساری باتیں تو میں آپ کے ساتھ کیمرے میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں کروں گا، پیچیدہ ہے اس کا جواب۔ نہیں، اس سوال کا جواب تو بہت کلیئر ہے، لیکن میں ڈیفینیٹلی میں اس حوالے سے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا آپ کے کیمروں کے سامنے۔ اگر جو ہے وہ پاکستان کے جو بھی خیر خواہ ہیں ان سب کو یہ پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے آج کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب آج سے کئی سال پہلے کراچی آئے تھے اور انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا اور اس خطاب کو بعد میں پبلش کیا گیا، تو آپ نے یہ ہیڈ لائنیں نہیں دیکھی کہ وہ پاکستان میں نئے صوبوں کے حامی ہیں، وہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن کے حامی ہیں؟ کیا یہ بات یہ کوئی ایسی وہ ہے سیکرٹ بات ہے؟ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے اس والی بات کا اظہار کیا، ہم تو اس والی بات کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ان کی بات کی مخصوص سندھ کے حوالے سے تو نہیں تھی نا مصطفیٰ کمال صاحب، اور آپ نے دیکھا آج بھی جب آپ نے بیان دیا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانی ہماری تو پھر نئے صوبے بنیں گے، اور آپ کا اشارہ سندھ کی طرف بھی تھا کہ یہاں بھی نیا صوبہ بنے گا،
تو سامنے سے فوراً منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی شہید محمد صاحب نے. انہوں نے کہا نئے نئے چوچلے ہیں, نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں, ریلیونٹ رہنے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں, ان کی بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو, اور سندھ کی تقسیم نامنظور ہے. اتنا سخت رد عمل آ گیا فوراً. یہی جب ہم سیاست میں بڑے ہو رہے تھے نا, تو جب ہم سندھ میں زرعی ٹیکس لگانے کا اعلان کرتے, اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو, زرعی ٹیکس حقائق پر مبنی, جب ہم زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ جن موصوف لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایسا لگتا تھا ہم نے ان کو کوئی برا جملہ کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, اتنے ناراض ہوتے تھے. آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا, آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی, کان پکڑ کے آئی ایم ایف نے کہا کہ اگر پیسے چاہیے تو پاکستان میں زرعی ٹیکس لگاؤ. اور اس کا اعلان کس سے کروایا؟ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب سے نہیں. اس کا اعلان ریکارڈ پیٹ, اخبار نکالو کہ 1 جنوری فلاں فلاں سال سے زرعی ٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں لاگو ہوگا. اور کون اعلان کر رہا ہے؟ آج جناب آصف علی زرداری صاحب, ٹھیک ہے. تو سب کی باتوں کو ریکارڈ کر کے رکھیے. میں بتا رہا ہوں نا, یہ اب آپ کہہ رہے ہیں آج جو مخالفت کر رہے ہیں کل وہی صوبے کی حمایت میں ووٹ دیں گے, کیونکہ ورنہ تو ممکن نہیں, اگر پیپلز پارٹی کا ہمارا سے نیا صوبہ نہیں بن سکتا. آپ آئینی ریکوائرمنٹ آج پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا کوگمائے رہے ہے. آپ اس کو نہیں ٹیپ کریں گے. اچھی پالیسیز, کوئی بھی حکومت آ جائے, گڈ گورننس آپ ڈور اسٹیپ پر لے ہی نہیں جا سکتے, اس کا کوئی وہیکل ہی موجود نہیں ہے. ویری سمپل. آپ نیو یارک, آپ استنبول, آپ شنگھائی, آپ لندن, آپ ڈھاکہ, آپ نیو دہلی, آپ کوئی بھی شہر, کوئی بھی دنیا کا ملک جو کہ آج پروگریسو ہے, وہاں پہ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے. چائنا جیسا آٹوکریٹک کنٹری جہاں پہ 1 پارٹی 1 رول ہے, اوپر جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ جو بھی ہے سارا نظام 1 پارٹی 1 رول کا, نیچے پورا نظام پیورلی ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. جب جا کر آج چائنا تو مصطفیٰ آخری بات, یہ معاملہ اگر اتنا اہم ہے جو کہ ہے, تو آپ نے کہا کہ میرے پاس بندوق تو نہیں ہے, جو کہ ٹھیک بات ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ لے کے بھی نہیں جانا چاہتا اپنے لوگوں کو اس طرف. ہو سکتا ہے آپ کے ناقدین کہیں کہ اس میں بھی شاید کوئی دھمکی چھپی ہوئی ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کے پاس اختیار تو ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی تو ہے, تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے الیکشن سے کہا ہوا ہے 26ویں ہو گئی, 27ویں ہو گئی, اب 28ویں کے یار میں کم سے کم یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی پھر میں اپنے جو 3-4 ووٹ ہے نا, میری طرف سے معذرت ہے, پھر میں اس کا حصہ نہیں بنتا. یا یہ اختیار استعمال کرنے میں بھی پرابلم ہے, کچھ مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ہم ایک میچور سیاست کرنے والے لوگ ہیں, دھمکی دینے والے اور جو ہے وہ دھمکیوں کے اوپر جو ہے وہ بلیک میل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. گون آر دا ڈیز, ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک جب اسٹریٹجک ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اداروں کے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اداروں کے ایشوز کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا چاہا, اور ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور میں اگر پاکستان کے وزیر اعظم ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے, اگر پاکستان کی کیبنٹ ہماری بات نہیں سن رہی ہوتی, اگر پارٹیز کے لوگ اس میں ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے, سو مچ سو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے انڈیویجولی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو ایوری بڈی از سپورٹیو آف دس تھنگ. اگر جو ہے پنجاب اسمبلی میں میرے موقف کی تائید نہیں ہو رہی ہوتی تو میں بالکل, آپ جو کہہ رہے ہیں سر, ہم نے بہت سفر طے کیا, اور میں جو کوئی وہ تائید کر رہے ہیں, لیکن معاملہ تو پھر بھی حل نہیں ہو پا رہا نا, آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہو پا رہا. آ جائے گا, مجھے پتہ نہیں. آپ 70 سالوں کی آپ دیکھیے, آپ اس بات کو تو داد دیں کہ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت میں شمولیت اختیار کی, اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں کی. 26ویں ترمیم کے وقت اگر نہیں ہو رہا تھا, وزارت مانگتے, صدارت مانگتے, ٹھیکے مانگتے, نہیں مانگا. 27ویں ترمیم میں نہیں آ رہی تھی بات, وزارت مانگتے, صدارت مانگتے, ٹھیکے مانگتے, پیسے مانگتے, نہیں مانگا. ہم نے اسے زندہ 26ویں ترمیم میں زندہ رکھا تھا, تو 27ویں کی باری آئی. وسیم بادامی صاحب, میرے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہوتی اور پاکستان میں جو بڑی پارٹی ہے اگر وہ آج اس کے پاس اتنے نمبر ہوتے, ہم یہ کر چکے ہوتے. کر لیں گے نا, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. ہر کوئی خود کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ جو جمہوریت کا ہم راگ الاپتے ہیں, ہماری جمہوریت ہمارے ناک کے نیچے سے آگے ہوتی نہیں ہے. ہم کوئی جمہوری قوتیں نہیں ہیں. بالکل آخر پھر آپ نئے صوبے کی بات کرنا جاگردارانہ ہمارے, کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کے پاس ریکوائرڈ نمبر سے تو بہت کم ہے. اس کے لیے تو آپ کے پاس اس ریلیونٹ صوبے کی اسمبلی کے 2/3 چاہیے, جو کہ آپ کا بالکل نہیں ہے. تو پھر کیوں نئے صوبے کی بات کرتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد؟ نہیں کر سکتے نا آپ لوگ, پریکٹیکل بات ہے. نہیں, آپ نے پوری بات میری تو سنی نہیں ہے. آپ کسی دوسری کی بات کے اوپر جو ہے وہ, بھائی میں نے یہ کہی ہے بات کہ اگر آپ ہماری 28ویں ترمیم ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کے بل کو جو اختیارات اور وسائل ڈسٹرکٹ لیول پہ دینے کا بل ہے, اگر آپ اسے نہیں اس کی تائید کریں گے
تو پھر جو ہے وہ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ صوبے بنانے کے خلاف ہیں اور وہ لوگ جو کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک ہو، وہ پھر پاکستان میں پھر صوبے بنیں گے، پھر 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے. کیونکہ اگر آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک آج کریں، میں کہوں گا بھائی کر لو، مجھے اس سے کیا ہے، مجھے کیا ملا؟ مجھے تو جب 18ویں ترمیم نہیں تھی تو میں وفاق سے کچھ پیسے لڑ جھگڑ کر لے لیتا تھا. اب وفاق کہتا ہے بھائی تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم تمہارے صوبے کو دے دیتے ہیں، جاؤ اپنے وزیر اعلیٰ سے مانگو. تو ہمیں، اور وزیر اعلیٰ آپ کو دیتا نہیں ہے پیسے. آپ کو پتا 2400 ارب روپے اس سال ملیں. تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے. سنیے میری بات، نمبر جو ہے نا، نمبر، ہم کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور ہم نے کام کیا ہے اپنے کام کے بنیاد. ہمارے زمانے کا شہر اٹھا کے دیکھیں اور آج کے زمانے کا شہر بالکل. بالکل آخری سوال بتا دیجئے، چونکہ ابھی حالانکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن ابھی 28ویں کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، ان کا ابھی یہ بیان چل رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بجٹ سے پہلے آ جائے گی. مہینہ بتا دیا، اپریل کے مہینے میں آ جائے گی. آپ اس ظاہر پارلیمنٹرین نے، آپ کو فی الحال ایسی کوئی بھی انڈیکیشن ہے کہ 28ویں ترمیم اگلے 4-5 مہینوں کا ہی معاملہ ہے اور اپریل میں آ رہی ہے، یا فی الحال آپ کو ایسا کوئی تاثر نہیں دیا گیا؟ بس آخری سوال. آپ میری ساری باتوں کو تو رد کرتے چلے آئے نا، کہ آپ میری باتوں کو کائنڈ آف ریڈیکیول کرتے چلے آئے کہ جو ہے میں نے کوئی بہت جو ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو ساری باتیں نہیں کہہ سکتا. اور میں تو دیکھیں میرے پاس تو کوئی جج کرنے کا پیمانہ نہیں ہے. ہمیں آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کی تو سنی نہیں جا رہی، ہم اس کے بعد کیا کریں؟ بندوق اٹھائیں؟ ہم کیا کریں؟ جا کر سر پاڑیں؟ نہیں کر سکتے بھائی. جدوجہد کریں گے اور کر رہے ہیں. میں نے سوال پوچھا کہ آپ کے پاس استعفیٰ دینے کا، وزارتوں سے الگ ہونے کا، اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا آپشن تو ہے نا. یہ سوال پوچھا جس کو آپ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سوال پوچھا. ہم نے کیا ہوگا نا. یہاں تک ایسے نہیں پہنچی نا بات وسیم بھائی، ساری بات تو نہیں بتائیں گے آپ کو بیٹھ کر. یہاں تک خود بخود نہیں، کسی کو اتنا خیال نہیں کہ خود بخود یہاں تک لے آئے. آج اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم نے اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس میں، کنکلوڈنگ اسپیچ میں 28-27ویں ترمیم کے، کیا یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور میں بلاول بھٹو صاحب سے بات کروں گا؟ یہ کوئی چھوٹی جدوجہد ہے؟ آج پنجاب اسمبلی ہمارے بل کی حمایت کر کے اپنے یہاں ریزولوشن پاس کری. یہ کوئی چھوٹی، یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، یہ بہت بڑی. آپ ہمارا فوکس دیکھیں، اس ایک بات کے علاوہ ہم کوئی اور بات نہیں کر رہے، کیونکہ دس از دی مدر آف آل ایول. یہ آپ ٹھیک کر دیں گے، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کر کے رہیں گے اور جلدی کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے 28ویں ترمیم سے متعلق، کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں. منسٹر صاحب کا جو بیان ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت ساری باتیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے، چونکہ وزیر مملکت برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کو جو ہے وہ بجٹ سے پہلے، بجٹ سے متعلق ہے تو بجٹ سے پہلے آ جائے گی، یعنی کہ اپریل کے مہینے میں 28ویں ترمیم آ جائے گی، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. تک کے لیے اللہ حافظ.